قومی اسمبلی کے 27 حلقوں میں ضمن الیکشن کا عمل معطل۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کا عمل معطل کر دیا۔ کے حلقوں میں الیکشن ملتوی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ضمن الیکشن طے تھے۔ ریٹرننگ آفیسرز نے امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی الاٹ کر دیے ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد جاری۔ امیروں پر اضافی ٹیکس عائد۔ حکومت نے بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس میں سفر کرنے پر مزید ٹیکس عائد کر دیا۔ پاکستان سے مختلف ممالک کے لیے فرسٹ اور بزنس کلاس میں سفر کرنے پر فضائی ٹکٹ پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک زور پکڑنے لگی۔ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے رہنما اور کارکنان کل ملتان میں گرفتاری دیں گے۔ پارٹی کارکنان کو کل 3 بجے نواں شہر میں جمع ہونے کا حکم۔ صدر پی ٹی آئی جنوبی پنجاب سینیٹر اون عباس بپی کی روحی سے گفتگو۔ کہا کل 200 افراد ملتان میں گرفتاری دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک۔ ملتان کے 4 جیلوں میں گنجائش کم۔ پی ٹی آئی کارکنان کو ضلع ملتان سے باہر منتقل کیے جانے کا امکان۔ 4 جیلوں میں ٹوٹل 2556 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش۔ جیل ذرائع کے مطابق ملتان کی 4 جیلوں میں اس وقت 2160 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ گرفتاری کی صورت میں کارکنوں کو 2 بیرکس میں رکھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کی بازیابی کے لیے درخواست۔ جسٹس شہرام سرور نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانت کے لیے درخواستوں کی سماعت کی۔ آپ نے خود گرفتاریاں دی، پولیس وین میں چڑھ کر بیٹھے، اب عدالتوں پر بوجھ ڈالنے آ گئے۔ عدالت کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی کی آج ہی جواب طلبی کی درخواست مسترد۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے 27 فروری کو جواب طلب کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک گرفتار کارکنوں کو دور دراز جیلوں میں بھیجنے اور طبی سہولیات فراہم نہ کرنے پر ہائی کورٹ ملتان بینچ میں درخواست دائر۔ سینئر جج لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے دائر درخواست کو پرنسپل سیٹ لاہور بھجواتے ہوئے رائے طلب کر لی۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک از خود گرفتاری دینے کا معاملہ۔ رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی اور محمد خان کو ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں پیش کرنے کا حکم۔ پیر کو ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں پیش کیا جائے۔ میڈیکل بورڈ سے چیک اپ کروانے کا بھی حکم۔ کیس کی کونسلنگ سینئر وکلا ثاقب طارق اور کلیم اللہ ہاشمی نے کی۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک اسد عمر سمیت 25 کارکن ڈسٹرکٹ جیل راجن پور میں منتقل۔ سردار نصر اللہ دریشک سمیت صوبائی ممبران نے استقبال کیا۔ ادھر لیا ہسپتال میں زیر علاج نوجوان کی طبیعت بہتر ہونے پر جیل میں منتقل۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اٹک جیل میں نظر بند رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی سفارش پر محکمہ داخلہ پنجاب نے نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا دورہ سرگودا۔ جنوبی پنجاب کے پارٹی عہدیداروں اور ورکرز سے ملاقات۔ رہنما اور لیگی کارکنان کو الیکشن کی تیاری کی ہدایت۔ کہا الیکشن کے لیے تیار رہے، جلد نواز شریف پاکستان واپس آ کر ہمیں لیڈ کریں۔ پارٹی مشاورت کے بعد ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ جامپور میں ضمن الیکشن کا دنگل، انتخابی مہم جاری۔ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صوبائی صدر نے پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی۔ مرزا محمد عزیز مغل نے اختر خان گورچانی سے ملاقات کے بعد حمایت کا اعلان کیا۔ بھکر کے حلقہ این اے 57 میں ضمن الیکشن 7 امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ۔ ثناء اللہ خان کو بلہ، عبدالمجید خان کو سلائی مشین کا انتخابی نشان الاٹ۔ عزیز احمد کو آبشار، عصمت اللہ کو کرین اور عمیر حسن کو چمچ انتخابی نشان ملا۔ رہنما پی ٹی آئی محسن خان لغاری کی رٹ درخواست پر سماعت۔ عدالت نے لیگی امیدوار محمد عمار احمد کے خلاف دھوکہ دہی پر کارروائی کا حکم دے دیا۔
عدالتی ریمارکس میں کہا گیا امیدوار محمد عمار احمد کی نااہلی کے لیے کیس چیف الیکشن کمشنر کو بھجوائیں۔ ہم دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں، کالے کوٹ کے تقدس کے لیے کوشاں رہتا ہوں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا خانیوال ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا ہر ضلع میں بینکنگ کورٹ قائم ہوگی، ڈسٹرکٹ بارز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، بطور وکیل ڈسٹرکٹ بار خانیوال بہت آیا کرتا تھا۔ ملتان میں واٹر ورکس روڈ خستہ حالی کا شکار، سیوریج لائن کے کام کے بعد سڑک ایک طرف سے تباہ، کئی ماہ گزر چکے، انتظامیہ روڈ کے مسائل پر خاموش، سیوریج کا پانی جمع ہونے سے حادثات معمول، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ موسم تبدیل ہوتے ہی لیا میں بیماریوں کی بھرمار، نمونیا، پیٹ کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں اضافہ، ڈی ایچ کیو ہسپتال کے چلڈرن کمپلیکس میں بیمار بچوں کی تعداد بڑھ گئی، ڈاکٹرز کے مطابق ناقص خوراک اور بے احتیاطی امراض بڑھنے کی وجہ ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف علی پور میں تحریک لبیک کی احتجاجی ریلی، تحریک کے کارکنان کے ساتھ عام شہریوں نے بھی شرکت کی، شرکاء کی جانب سے حکومت وقت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ۔ ہارون آباد میں کھاد ڈیلرز کی ہڑتال، فروخت بند، کسان مارے پھرنے لگے، گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ، کسانوں کا کہنا ہے کھاد کی عدم دستیابی سے پیداوار اور متاثر ہوگی، انتظامیہ سے کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بہاول نگر میں محکمہ انہار کی درجنوں ملازمین کا دھرنا، ٹریفک بلاک، ڈی سی آفس کے مین گیٹ پر احتجاجی فلیکسز آویزاں، ساتھیوں پر تشدد کرنے والے ملزموں کے خلاف اندراج مقدمے کا مقابلہ۔ کہروڑ پکا میں بعض سرزمیندار نے ظلم کی انتہا کر دی، راستہ بند ہونے سے میت کو جنازگاہ تک لے جانے میں دشواری کا سامنا، نواحی علاقہ چھتوارہ بستی کھنڈرا میں بعض سرزمیندار نے سرکاری راستہ بند کر دیا، اہل علاقہ سراپا احتجاج، متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ پنجاب پولیس کے 64 افسروں کے تقرر و تبادلے، خالد محمود شاہ ڈی ایس پی خانپور تعینات، محمد ندیم اقبال ڈی ایس پی جلال پور پیروالا بن گئے، فرحت رسول کو ڈی ایس پی فورٹ عباس بنا دیا گیا، غضنفر عباس کو ڈی ایس پی کلور کوٹ کے فرائض مل گئے، دیگر ڈی ایس پیز کے مختلف سرکلز میں تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بستی ملانہ میں سہولت کے لیے رجسٹریشن سینٹر قائم، انچارج نصیب اللہ کے مطابق سروے میں رہ جانے والی خواتین رجسٹریشن کرا سکتی ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن محمد فاروق ڈوگر کی زیر صدارت اجلاس، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں عوامی شکایات کے حل کا عمل تیز، ایک ماہ میں موصول ہونے والی 70% شکایات حل، عمل درآمد کی جانچ پڑتال بھی شروع۔ ڈسٹرکٹ نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی ڈی جی خان کا جلسہ، ڈیپٹی کمشنر نے صدارت کی، ایکسائز افسروں کی شرکت، ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر زرینہ بی بی اور دیگر بھی موجود تھے، نوجوان نسل میں منشیات استعمال کا بڑھتے رجحان لمحہ فکریہ قرار۔ کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت مردم شماری جائزہ اجلاس، کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا کہنا تھا فرضی مشقوں کا مقصد خامیوں کو بروقت دور کرنا ہے، مردم شماری میں پاک آرمی کی بھی خدمات حاصل ہوں گی، شہریوں سے تعاون کی اپیل ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ پنجاب کا پولیس ٹریننگ کالج ملتان کا دورہ، ڈاکٹر طارق چوہان نے انتظارگاہ ہسپتال کا افتتاح کیا، 10 بیڈز پر مشتمل ہسپتال پر 14 ملین سے زائد خرچ ہوئے، وارڈ سمیت ڈسپنسری اور میڈیکل اسٹور بھی شامل۔ سیکریٹری پی این ڈی جنوبی پنجاب کے ڈی جی خان آمد، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی نے استقبال کیا، آفتاب احمد نے آفس کے لون میں پودے لگائے، ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
ڈپٹی ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر زراعت چودھری لطیف اللہ اے ڈی مہر طالب کا دورہ چشتیاں کے موزہ میر بلوچ میں کینولا فصل کے پلاٹ کا معائنہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے مطابق فی ایکڑ کاشت پر 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ امتحانی سینٹرز کی تعداد اور انتظامات حتمی مراحل میں داخل کنٹرولر حامد سعید کہتے ہیں 416 سینٹرز قائم کیے گئے، 3,000 سپروائزری اسٹاف مانیٹرنگ کرے گا۔ پولیس میں محکمانہ پروموشن کے امتحان B1 کا شیڈول جاری، تحریری امتحان 4 مارچ کو پولیس لائنز ملتان میں لیا جائے گا، اے لسٹ کو کوالیفائڈ پولیس کانسٹیبل شریک ہو سکیں گے، انٹرویوز 5 مارچ کو ہوں گے جس کے بعد فہرست جاری کی جائے گی۔ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے منصوبوں کا معاملہ، سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ غلام صغیر شاہد کی ملتان میں روہی سے گفتگو، کہا 52 بلین کی ترقیاتی اسکیمیں جاری ہیں، مدر اینڈ چائلڈ غلہ گودام 4.3 ارب کی اسکیم ہے۔ ملتان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے امتحانات ایمرجنسی کا اگلا مرحلہ، ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں میں آئٹم بینک دیا جائے گا، بورڈ پیٹرن کے مطابق پرچے دیے جائیں گے، مقصد بچوں کی بہترین تیاری کرانا ہے۔ پی ایچ اے ملتان کی طرف سے جامن کے درخت لگائے گئے، ڈائریکٹر جنرل آصف راؤ اور مشیر وفاقی محتسب محمود جاوید نے 30 درخت لگائے۔ ڈی جی پی ایچ اے کے مطابق شجرکاری سے ماحول میں خوشگوار بہتری تبدیلی آئے گی۔ جہانیہ کے نجی اسکول میں جشن بہارہ تقریب، تقسیم انعامات، رہنما پی ٹی آئی چودھری خالد جاوید کی بطور مہمان خصوصی شرکت، طلباء نے ٹیبلوز اور اصلاحی خاکے پیش کیے، پوزیشن ہولڈرز بچوں میں انعامات تقسیم۔ ادھر صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں بھی تقریب تقسیم انعامات، مہمان خصوصی ڈی سی ظہیر انور نے انعامات تقسیم کیے۔ رحیم عرفان چیمبر آف کامرس میں انشورنس پر سیمینار، شرکاء کو مہنگائی میں انشورنس کی افادیت بارے آگاہی دی گئی، مقررین کا کہنا تھا کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے انشورنس کو اپنایا جائے۔ خاندان اور والدین کے کردار اور تربیت پر ورکشاپ، سماجی اور معاشی مسائل سے خاندان کی تربیت پر فرق پڑا ہے، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا خطاب، کہا بچوں کی تربیت کا دباؤ والدین پر ہوتا ہے۔ معاشرے میں کتب بینی کے فروغ کے لیے احسن اقدام، کھانے والے انتظامیہ کے زیر اہتمام 3 روزہ کتب میلے کا آغاز، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد نے جناح لائبریری میں میلے کا افتتاح کیا، پہلا روز خواتین کے لیے مختص، شہریوں سے کتاب دوستی کا ثبوت دینے کی اپیل۔ طلباء کو ہم نصابی سرگرمیوں کے مواقع کی فراہمی، سرکاری کالجز کے مابین ڈویژنل سطح پر کھیلوں کے مقابلے، طلباء کے زور آزمائی سے میدان سج گیا، آخری روز ملتان بورڈ میں جیویلین تھرو، لانگ جمپ اور دیگر مقابلے ہوئے۔ ملتان کی زرعی یونیورسٹی میں سجا رنگا رنگ سپرنگ فیسٹیول، یونیورسٹی سمیت دیگر اداروں نے پھولوں کے سٹالز لگائے، فیسٹیول کی مناسبت سے مختلف اقسام کے پھول نمائش کے لیے پیش، طلباء نے پروجیکٹ پیش کیے۔ اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس کا 3 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر، سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب میں ڈی پی او اسد الرحمان، چیئرمین کیمپس رائے غلام عباس بھٹی کی خصوصی شرکت، تقریب تقسیم انعامات میں کھلاڑیوں اور ٹیموں کو انعامات سے نوازا۔